کہ مسلمان اس وقت بحیثیت مجموعی قول و فعل میں تضاد رکھتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور اس کو قرآن کریم نے منافقت سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ آیت ایک دھمکی ہے، لیکن بڑے ہی دلچسپ انداز سے۔ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ سرگوشیوں کے بارے میں نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں، اور سرگوشی کے کئی انداز نہیں ہے، کلام کے کئی انداز ہوتے ہیں، سرگوشی کا ایک ہی انداز ہے۔ سرگوشی اس کو کہتے ہیں سر کے گوش میں منہ رکھ کے بات کرنا۔ اللہ نے یہ سر بنایا ہے انسان کا، اور اس میں 2 سوراخ دیے ہیں جس کو کان کہتے ہیں، اس کو گوش کہتے ہیں، گوش فارسی میں۔ اس سوراخ کے پاس منہ رکھ کے بات کرنا سرگوشی ہوتا ہے، اس کا اور کوئی انداز نہیں ہے۔ آمنے سامنے منہ سے منہ بات کرنا، الو دے پٹھوں کو لڑائی کی یہ جگہ نظر آئی ہے، تھپڑ مار دو ایسے کس کے، اس کو بھی سرگوشی کان پہ منہ رکھ کے بات کرنے کو کہتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اسپیکر پہ منہ رکھ کے بات کرنا سرگوشی نہیں ہوتا، اعلان ہوتا ہے۔ آمنے سامنے بات کرنا، فیس ٹو فیس بات کرنا سرگوشی نہیں ہوتا۔ صرف ایک انداز ہے پوری خلقت کے اندر، اور اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور سرگوشی عموماً وہ وہاں کی جاتی ہے خطرناک جہاں پہ کوئی معاملہ ہو، خوفناک کوئی بات ہو، اور انسان یہ چاہتا ہو کہ یہ میرا راز رہ جائے، اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ اور اس کا انداز بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ المجادلہ میں اتارا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ بڑی اس سے بھی دلچسپ ہے، جہاں سرگوشی کا لفظ اترا ہے وہاں منافقوں کے لیے اترا ہے۔ یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مومن کامل ہوگا، جو سچا اور صادق ہوگا، اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ببانگ دوہل بولے گا، اونچی آواز سے بولے یا نیچی آواز سے بولے، لیکن سچ کے لیے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کے لیے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر سرگوشی چھپانے کا نام ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ باریک خبریں رکھنے والا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ کہ تمہارا رب، تمہارا الہ، یعلم ما فی السماوات علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں ہے،
وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، یہاں پہ اس آیت کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم دیکھتے نہیں ہو؟ ترا کہتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ارائیتم ان اسلم، جب یہودی آئے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام لایا تو یہودی آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی وفد سے، جو یہودیوں کے سرداروں کا آیا تھا، وفد میں مزدور نہیں ہوتے، سردار اور وڈیرے اور نواب ہوتے ہیں، اور اس وفد سے کیا پوچھا؟ ارائیتم ان اسلم، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لے آئے؟ تم کیسے دیکھتے ہو اس کو اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے؟ اور ادھر قرآن کریم میں کیا کہا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان کو جو یوم قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کو مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، حساب و کتاب قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، رب ہے، اللہ ہے۔ پھر سورہ ارائیت الذی میں کیا کہتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں یوم قیامت کو جھٹلانے والوں کو؟ اور یہاں کیا ہے؟ الم ترى ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ لم کہتے ہیں نہیں کو، سوالیہ استفہامیہ، سوالیہ انداز میں اللہ کہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ یعلم، اللہ کے پاس علم ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہو رہا ہے، جو زمینوں میں ہو رہا ہے۔ اور آج کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اور اللہ نے یہ بات کہاں کی ہے؟ جب منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے کان میں کہتے تھے چھوڑو ان کو، جا کر بتائیں گے ابو جہل کو، رگڑ دے گا ان کو، جا کر بتائیں گے فلانے سردار کو۔ اور وہ کون تھے؟ مسلمان۔ منافق مسلمان ہوتا ہے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا، نماز پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، پھر بھی منافق تھے۔ اور یہاں مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں 250 گز کی پگڑی باندھ کے، 300 گز کا جبہ پہن کے، کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا، کلمہ گو او بھائی منافق ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ گو ہوگا، کافر کو منافق تھوڑی کہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ رکھنا آج ہمارے پاس، آج بڑی آپ کے محلے سے سوال آیا، اس کا جواب دینا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اس صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اور یہاں سے پیچھے جا کر مولوی کے بارے میں پروپیگنڈا کرے گا، امام کے بارے میں۔ اور وہ منافق کون سے تھے؟ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ اتاری آیت، جو کعبے میں نماز پڑھتے تھے، اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ اور فلانے کو بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا نصیب ہو گیا۔ جب ایمان اور دل پاک نہیں ہے منافق سے، تو بھلے تو کعبے کے پردے سے لپٹا رہے۔ ایک وہ منافق تھا نا، عبداللہ بن اخطل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی لپک جائے، لپٹ جائے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور منافق کعبے کی چھت پہ ہو یا کعبے کے اندر ہو یا کعبے کے ساتھ ہو، منافق منافق ہے۔
اسلام سے پہلے تو کافروں پہ قبضے میں تھا یہ کعبہ. ابو جہل ابو لہب والے ستو پلاتے تھے کعبے میں آنے والوں کو. جھگڑا بھی یہی تھا عبد المطلب سے ابرہہ کا. ابرہہ کہتا تھا کہ یہ بزنس ہے، جیسے ایران کہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ آواز زیادہ لگتی ہے جب مجھے شک پڑتی ہے، زیادہ ہے یہ پتہ نہیں کی کرتے رہتے نے بٹنا نو یار. ابرہہ اور عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا جھگڑا کیا تھا؟ جو ایران اور سعودیہ کا ہے. جو اس وقت متولی کعبہ خاندان ہے، اس کی خوبی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کعبے کی چابی دی تھی، بیت اللہ کی چابی، اسی خاندان کے پاس آج بھی چابی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ فوت ہوا اور اس کے بیٹے کو وہ چابی دی گئی، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے بڑی کیا نشانی ہونی. اچھا مولوی یہاں کیا کہتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہو رہا، وہاں یہ نہیں ہو رہا، وہاں اس لیے ہو رہا کہ شاہ سعود آ گیا. سعود بن عبد العزیز ہے نا، ہاں سعود بن عبد العزیز بن سعود نہیں ہے، شاہ سعود بن عبد العزیز کی آل ہے حکمران وہاں پہ، اس لیے وہاں پہ رفع یدین ہو رہی ہے، وہاں آمین بالجہر ہو رہی ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے. تو وہی چابی تو اسی کے پاس ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اچھا دوسری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان کو چابی دی تھی آج بھی اس خاندان کے پاس ہے، اسی خاندان کے مرد کے پاس ہے. اور آگے دیکھو 1500 سال ہو گیا ہے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے خاندان میں صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا ابھی بھی ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کو چابی دی ہے. اس سے باپ وہ بھی اکلوتا ہی تھا. کیوں؟ نبی کا بیٹا رب نے نہیں چھوڑا، جس کے پاس چابی ہے اس کا شریک نہیں رب نے دیا. اور مسلمانوں سمجھو ذرا، حقیقت کو سمجھو خدا کی. 1500 سال ہو گیا ہے، کعبے کی چابی جس کے پاس ہے اس میں نسل در نسل ایک اکلوتا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تاکہ دوسرا بیٹا یہ نہ کہے یہ چابی میری بھی ہے، آدھی تیری آدھی میری. جو پاکستان میں جو دنیا میں ہوتا ہے جو اصول ہے، 2 بھائی ہوں تو شریک 4 ہوں 5 جتنے بھی ہوں وجہ میں ہمارا بھی حصہ ہے. کعبے کی چابی رکھنے والے خاندان کو خدا نے اکلوتی اولاد دی ہے. آج 1500 سال ابھی جس کے پاس چابی ہے وہ بھی اس خاندان کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی فرد ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبہ اور مدینہ کی حقیقت. یہ ہے اللہ کا حکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بیٹا جوانی تک نہیں پہنچا. کیوں؟ میرے بعد تاجداری کا دعویٰ نہ ہو جائے، نبوت کا دعویٰ نہ ہو جائے. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھنے کے لیے حاضر دماغ ہونا پڑتا ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے بریلوی دیوبندی بننا پڑتا ہے. حقیقت بات ہے. جو اللہ کے ہاتھ کا انکار کر دیں آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتے ہیں. پیغمبر کہے اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کہتے نہیں ہے، قبضہ قدرت ہے. یہ بھی تو کوفے سے آگے قبضہ ہی کر کے بیٹھے ہوئے نا دین اسلام پہ. ساری زندگی پیر بنے رہے. ابھی پاکستان میں ایک بڑا پیر فوت ہوا ہے، نقش بندی سلسلے کا پیر ذوالفقار نقش بندی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا اگلا سفر کما یلیق بہ علیہ ما علیہ، جیسے اس کے اعمال ہے اللہ اس کا حساب کرے. ساری زندگی یہ لوگوں کو اصلاح کا درس دیتے رہے. جب فوت ہوئے ہیں ابھی 2 دن پہلے، بڑا مشہور بازار خیش، بہت نیک آدمی تھے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں قبول فرمائے. اس کی قبر بنائی گئی اور قبر میں آگ کے بھٹے سے پکی ہوئی پکی اینٹ لگائی گئی اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اوپر بھی منع کیا ہے نا،
چونا کچ کرنے سے ہی منع کیا، کچی قبر بناؤ، اس قبر کے اندر آگ سے، جہنم کی آگ کم ہے جو تم نے آگ سے پکا کر اینٹ لگائی ہے؟ وہ خدا کا خوف نہیں آتا؟ یہ ہے اہل علم۔ صرف یہ نہیں، اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آگ سے پکی اینٹ کی ایک خوبی ہے، آگ سے پہلے بھی اینٹ بنتی ہے جسے کچی اینٹ کہتے ہیں، وہ ٹھنڈی اینٹ ہوتی ہے، جب وہ آگ سے پکتی ہے وہ گرمائش والی اینٹ ہو جاتی ہے۔ پکی اینٹ جسے بھٹے کی پکی ہوئی اینٹ کہتے ہیں یہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس لیے بلاک ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بھٹے والی اینٹ جو ہے نا یہ گرم ہوتی ہے۔ تو یار آگے گرم ہی سفر چلنا تھا، تم نے یہ کیا پکی اینٹ لگا دی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً، اچھا پکی اینٹ کیوں لگائی ہے؟ سیمنٹ کیوں لگایا ہے اندر؟ بھاگ جائے گا؟ جسم کو تکلیف دینی ہے، کیونکہ روح تو چلی گئی، جسم گیا قبر میں۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے پکی قبر کرنے سے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تو گرانے کا حکم دے، ختم کرو ان کو، جن کے پکے کبے بنے ہوئے ہیں، جبے بنے ہوئے ہیں۔ ارے بڑا پیر آگ سے پکی ہوئی اینٹیں اندر لگا دی، حرام ہے یہ کام، اسلام میں یہ حرام ہے کہ پکی اینٹ قبر کے اوپر بھی حرام ہے تو اندر کیسے لگ جائے گی؟ اچھا پھر اس کی ویڈیو ڈال رہے ہیں فخریہ، ہڈے پیر دی وڈی پکی قبر۔ اچھا پھر دوسری سنت کی مخالفت کیسے کی؟ یہ قرآن کی آیت ذہن میں ہے نا، الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو علم ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ اس کے وفات پانے کے بعد جب کفن پہنایا گیا تو ٹوپی الگ سے پہنائی گئی، ٹوپی کے اوپر کفن پہنایا گیا، اور یہ کفن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ٹوپی پہنانا سنت کے خلاف ہے اور ان کے اپنے فتوے ہیں۔ اب یہ سارے فتوے ادھر فتاوی شامی ہے، در مختار ہے، سب میں موجود ہے کہ میت کا کفن صرف 3 کپڑے ہیں، نہ ٹوپی پہنائی جائے گی، نہ امامہ پہنایا جائے گا، نہ کوئی چیز اور سر پہ رکھی جائے گی۔ اچھا حج پہ جاتے ہیں تو ٹوپی نہیں پہنتے، قبر میں جان لگا ٹوپی کی طرح حلال ہو گئی، وہاں بھی تو کفن ہی پہنتے ہو، 2 سفید چادریں، جس کا کیا نام ہے سعید بھائی؟ احرام۔ یار احرام میں ٹوپی نہیں ہے، احرام کسے کہتے ہیں؟ دنیا حرام، اب تم ادھر آ گئے، مر گئے، جنت قبول ہو گیا عمل تو تب بھی جنت، کیونکہ جب حج کر لیا تو ایسا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے، معصوم، نبیوں جیسا معصوم، نبی تو ساری زندگی معصوم، اور ماں نے جو جنا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں گناہ، وہ بھی معصوم۔ تو وہاں بھی ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے حج کے احرام میں، تو قبر کے احرام میں کیوں ٹوپی پہنا دی؟ بڑا پیر ہے، یا پیر نے یہ علم نہیں دیا، یا اس کو دفنانے والے جاہل تھے۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، 2 باتیں سمجھ آئیں، کفن میں ٹوپی یا امامہ نہیں ہے، احرام میں ٹوپی یا امامہ نہیں ہے۔ یہ پگڑیاں تمہاری ادھر پاکستان میں شو کرنے کے لیے ہیں، تاکہ جتنی بڑی پگڑی اتنا بڑا مفتی، یہاں کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ آج دیکھو، اب یہاں سے آج موضوع شروع ہو گیا، سورہ المجادلہ ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، جدل، جنگ و جدل پڑھا ہے کبھی اسکول میں؟ کتابوں میں لکھا جنگ و جدل، یہ جدل سے مجادلہ ہے۔ جدل کہتے ہیں ہماری لڑائی یا ہم لڑیں، مجادلہ کہتے ہیں ما بین فریقین، 2 لوگوں میں لڑائی، 2 لوگوں میں جھگڑا، سیغہ مفاعلہ کا، جب ایسی لڑائی جس میں 2 شریک ہوں، اور دوسرا کیا کہا ما یکون من نجوا، سرگوشی کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ 2 آدمی میں ہی ہوتی ہے، ایک میں ہو نہیں سکتی۔ 2 باتیں یہاں سمجھ آئیں، اب آگے چلو۔ سرگوشی سر کی گوش میں ہو سکتی ہے، سر کے سوراخ میں، جسے کان کہتے ہیں، سر گوش،
اور سرگوشی عموماً وہیں پہ ہوتی ہے جہاں کسی سے بات چھپائی جاتی ہے، یا تو راز رکھنے کے لیے یا جھگڑا کرنے کے لیے، کیونکہ مذاکرات جہاں ہوتے ہیں وہاں کانوں میں سرگوشی نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے یہاں یہ آیت اتاری سورہ المجادلہ میں، جھگڑے میں، جب دو فریق لڑ رہے تھے۔ اچھا، لڑائی کیسی تھی کہ وہ دونوں فریق ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے، اور تیسری خوبی یہ بیان کی کہ یہ منافقین کو اللہ نے دھمکی دی۔ یہ آیت، دو منافق آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، کس کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، جسے صحابہ کہتے ہیں۔ اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک میں منافقین کھل کے سامنے آ گئے تھے، جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ موجود تھے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے۔ دو منافق آپس میں، اچھا عموماً یہ جو سرگوشی والا معاملہ ہے نا، یہ منافقت میں ہی آتا ہے، ایمان میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی کے کان میں، جسے کہتے ہیں نا کانا پھوسی، یہ وہی چکر ہے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ غزوہ تبوک میں شریک تھے، مارے جاتے تو شہید۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ ایتے مولوی پگڑی بن لیندہ بڑی ساری، رانا صاحب ہوگا گستاخ صحابہ، الو دیا پٹھیا، ہمیں دین سکھانے کے لیے آیا ہے کہ ہم سیکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہوئے، او یار واقعہ یاد آ گیا، پچھلے جمعہ کے بعد میں وہاں آفس میں بیٹھا ہوں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں، کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب وہ انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے سے بڑے سخت سوال کیے وداؤٹ مسلک۔ اچھا وہ صاحب میرے مسلک کے بھی نہیں، یعنی وہ اہل حدیث نہیں ہے، آگے اللہ جانتا ہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے۔ انہوں نے سوال کیے اللہ کے بارے میں، آپ بھی تھے نا اس میں، اور میں نے جواب دیے۔ رات کو انہوں نے مجھے فون کیا ہے تقریباً کوئی 11:30 12 بجے، حضرت وہ میرا موضوع بیان کرنا ہے آپ نے، رات کو مجھے یاد کرایا انہوں نے۔ بالکل کریں گے جی۔ انہوں نے جب سارے سوال کر لیے نا، کافی دیر بحث چلتی رہی، الحمدللہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ مجھے آج یہ وضاحت ہوئی ہے، یہ مسئلہ آج مجھے پتہ چلا ہے جو آپ نے بیان کیا وہاں پہ آفس میں جو وضاحت کی، ورنہ میں شک میں تھا۔ اور پھر اگلا جملہ ان کا بڑا دلچسپ تھا، کہتے اگر میں یہ کسی بریلوی مولوی سے یا دیوبندی سے کرتا تو میں ابھی تک کافر ڈکلیئر ہو چکا ہوتا، گستاخ ڈکلیئر ہو چکا، ہو سکتا مجھے مار بھی دیتے۔ اور واقعی انہوں نے بڑے خطرناک سوال کیے، ہے نا، ایسے کر دیتے ہیں نا فٹافٹ۔ گستاخ، جتنے گستاخ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں پوری زمین پہ نہیں پیدا ہوئے۔ کبھی آپ نے سنا سعودیہ میں گستاخ کر کے مار دیا؟ ایران کو ہم کافر کہتے ہیں، کبھی وہاں سنا؟ عراق میں، لیبیا میں، لبنان میں، مراکش میں، الجزائر میں، مصر میں، کسی خلیجی ملک میں، کیونکہ وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کی زندگی پہ تبصرے بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں۔ غزوہ تبوک میں یہ جو سرگوشی کر رہے تھے، بظاہر یہ مومن تھے اور شریک تھے لشکر کے، صحابہ کے ساتھ تھے، ابو بکر کے ساتھ تھے، عمر عثمان و علی کے ساتھ تھے، ایسے ہی ہے، لیکن سرگوشی کر رہے تھے۔ یہاں پہ جب انہوں نے سرگوشی کی تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، ان منافقوں کی میں گردن اتار دوں۔ سرگوشی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ اور بیٹا جہاں بیٹھے ہوں تیسرا آدمی بیچ میں نہیں بیٹھے، جہاں دو آدمی بیٹھے ہوں تیسرا آدمی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھے، حرام ہے، یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور وہاں
سارا لشکر موجود ہے اور یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن اتار دیا۔ کیا اتارا؟ دھمکی کے انداز میں۔ اچھا سرگوشی کا حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ آکھی جاندے ہیں، لیکن اتنے مولوی کہندے نے نبی کو غیب کا علم ہے۔ وہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں نے گردن لا دے وہاں، یہ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی سازش کر رہے ہیں، جب ہم سارے کٹھے بیٹھے ہیں تو کھل کے بات کرو، کوئی تجویز دو۔ جیسے علماء کنونشن میں مولوی بلائے تجویز دو، کہندے جن نے آرمی چیف دے خلاف گل کیتی اسی وہ توڑ لا دے، لاکھ لعنتی، اے مولوی بڑے پھرتے ہیں، جس نے حکومت کے خلاف بات کی ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے، تو کون ہے تیرے سے اجازت لے کے مولوی ممبر پہ چڑھتے ہیں؟ بہروپیے ہیں دین کے۔ اچھا ان کی بھی یہی آج منافقت کی نشانی ہے، یہ کیوں صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاکستان میں؟ کبھی اس نے کہا یہ کھڑے ہو کر کہ جو حضرت معاویہ پہ تنقید کرے گا خلاص کر دیں گے اس کو، جو حضرت علی پہ تنقید کرے گا خلاص کر، نہیں ان سے توفیق ہوئی کبھی۔ سامنے بندوق قریب ہے نا، علی کی بندوق تو دور ہے، یہاں بندوق قریب تھی، تھپڑ بھی قریب تھا، اس لیے کہا نہیں اس کے خلاف جو بات کرے گا اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو جو صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہے ہیں وہ ان کو اجازت دو گے؟ اتنی اوقات ہی نہیں تمہاری، تم تو چڑھتے سورج تے ڈرنے والے ملا ہو، سارا دین بیچ دیا مارکیٹ میں اور ہمیں دین سکھانے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے جب دو لوگوں نے سرگوشی کی خدا نے آسمان سے دھمکی دی، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تم آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ کہتا ہے جب تم تین آپس میں سرگوشی کرتے ہو تو چوتھا میں ہوں، جب تم چار سرگوشی کرتے ہو تو پانچواں میں ہوں، جب تم پانچ آپس میں سرگوشی کرتے ہو میٹنگ کرتے ہو چپ کر تو چھٹا میں ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر پانچ بھی سرگوشی کرو گے تو چھٹا میں ہوں، اللہ کہتا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ پھنس گیا، یہاں پہ میرا اور فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے سنی مولویوں کا مسئلہ پھنس گیا۔ سنی کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کا مطلب یہ اگر پانچ سرگوشی کریں گے تو چھٹا میں ہوں، ذرا سمجھ کے جانا، بڑا مسئلہ گمبھیر ہے۔ ایسے ہی سوال انہوں نے کیے تھے، جو ان کو سمجھ آ گئی تو آج لیٹ آئے، ابھی آئے نہیں میرا خیال۔ اور اگر تم تین سرگوشی کرو گے تو چوتھا میں ہوں۔ کوفے سے چلنے والی مولویوں کی لائن لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آیت کا شروع کیسے کیا اللہ نے پتہ ہے آپ کو؟ الم تر ان اللہ یعلم، علم رکھتا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی ماں کا لفظ استعمال کیا یا اپنے وجود کا ذکر کیا وہاں پر والم کا ذکر کیا، یعلم کا ذکر کیا، اور والم اور یعلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ خالق کائنات مستوی عرش ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تم تین سرگوشی کرتے ہو تو مجھے علم ہوتا ہے، میرا علم چوتھی چیز ہے وہاں پہ۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، اللہ کی نظر ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہر چیز خدا نے 99 نام رکھے،
قرآن کے شروع کے پیج میں اللہ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام ہے۔ قرآن کے آخر میں یہ آپ کے پاکستان والے لکھ دیتے ہیں رسول اللہ کے 99 نام ہیں جو کہیں ثابت نہیں ہے، صفات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انکار نہیں ہے، اسماء و صفات اسے کہتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک ہی نام ہے اللہ۔ ان سارے ناموں کے اندر آپ آج ہی جا کے پڑھیے گا، کہیں پر حاضر کا لفظ نہیں ہے، علیم کا لفظ ہے، علیم بذات الصدور، اس کو علم ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ حاضر ہے بما فی صدور، تمہارے سینوں کے اندر، لیکن مولویوں نے حاضر کاٹ لیا اپنی طرف سے، جس کا قرآن میں حدیث میں کہیں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ پہ، ہر محل پہ، حتیٰ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کا علم یہاں پہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، اتنی بلند ہے کہ اگر یہ کہا جائے اللہ یہاں موجود ہے تو یہ اللہ کی توہین ہے، یہ کوئی اسٹنٹ تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ رب کبریا ہے۔ کبریا کیسے کہتے ہیں؟ بڑا ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، ادھر کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں نا ہر جگہ موجود کا نظریہ فاسقوں کا ہے، منافقوں کا ہے، اس لیے وحدت الوجود کہنا ناجائز ہے، حرام ہے، خلاف شریعت ہے، اور یہ کئی علماء نے اس کو کفر کہا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ حلولیوں کا ہے، اور حلولی کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے پیروں کے اندر پائے جاتے ہیں، حلول والے، پھوں پھوں کر کے کہتے ہیں ہون اللہ اتر آیا، وہ کپڑا ڈال کے ایسے، ادھر وہ لگتا ہے نا مراقبہ، ادھر کراچی میں پیر نکلا تھا کس زمانے میں، مراقبہ حال بنائے تھے، ہاں مراقبہ حال، حلولیے ہیں یہ، حلولیے کفری عقیدہ ہے، یہ خدا کی ذات کی توہین ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا علم آسمان و زمین میں ہے، تو کہتا ہے اللہ ہی آ گیا، اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب کبھی گمراہی پہ نہیں جا سکتا، بھٹک نہیں سکتا، نبی۔ تو جب نبی کہتا ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ خود کہتا ہے میرا علم آسمان و زمین پہ حاوی ہے اور میں عرش پہ مستوی ہوں، تو کون سی تفسیر اور حدیث سے نکال کے لیا ہے؟ اس لیے کہ تیرا تعلق ہی نہیں ہے تفسیر اور حدیث سے، تو کہتا ہے لوگوں کو پڑھنا نہیں، قرآن خود نہیں پڑھنا، ترجمے سے مارے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے انسان تو کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے ہدایت پائے گا؟ کیا فرمایا؟ پھر سب سے اہم بات اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ الروم میں، پہلی سورہ مجادلہ ہے، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، جب جھگڑا ہو رہا تھا اللہ نے دھمکی اتاری، منافقوں سے کہا کہ تم یہ گڑبڑ نہیں کرو، سرگوشیاں نہیں کرو، تم جو باتیں کر رہے ہو، تم 3 ہو تو چوتھا میں، تم 5 ہو تو چھٹا میں، اے اللہ تم خود ہو یا کچھ اور ہے؟ اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، میرا علم آسمان و زمین پہ حاوی ہے۔ اللہ کا علم علیم بذات الصدور ہونا ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ علیم ہے، ہر جگہ پہ بصیر ہے، ہر جگہ پہ سمیع ہے، ہر جگہ پہ خبیر ہے، ہر جگہ پہ قدیر ہے، مگر اللہ بذات ہی مستوی عرش کریم ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، جس کا عقیدہ ہر جگہ پہ ہے وہ اللہ سے ڈر جائے، یہ فاسق عقیدہ ہے۔ اور اگر وحدت الوجود کا ہے کہ ہر ایک کے اندر اللہ، وہ کہتے ہیں نا
اندر اندر کی وہ قوالی بھی پڑھتے ہیں، ہاں حلول کر جاتا ہے اندر، ہر شے دے اندر، وہ پتہ نہیں مجھے تو یہ قوالیاں یاد بھی نہیں رہتی ہیں۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہے، نہ اس کا بیٹھنا معلوم ہے، نہ اس کا کھڑا ہونا معلوم ہے، نہ اس کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہے، نہ اس کے آنکھ جیسی کسی کی آنکھ ہے۔ لیکن بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، عقیدے کو انشاءاللہ ہم عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کو پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کا کان ہے، بس آپ زمین پہ خدا کے نائب ہو۔ جو میں آج 2 جمعوں سے بات کروں نا، پچھلے جمعہ سے اس جمعے سے، یہ خطبہ اہل حدیث کا خطبہ سمجھ کے جانا، سن کے جانا، کیونکہ یہ خطبہ تمہارے فیوچر کے عقیدے کو سیٹ کر دے گا، ورنہ ہمیشہ حلولیے ہی رہو گے۔ اور وہ عقیدہ جہنمیوں کا عقیدہ ہے، باطل کا عقیدہ ہے، اور رب کی توہین کرنے والوں کا عقیدہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ مستوی عرش ہے اور اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے حبیب نے پوری مجموعہ احادیث میں، اگر آپ میں سے کوئی ریسرچ کرنے والا شخص موجود ہے تو وہ جا کر دیکھ لے، پڑھ لے، مولوی سے پوچھ لے کہ اللہ کے حبیب نے کسی ایک روایت میں، کسی ایک فرمان میں یہ نہیں فرمایا والذی نفس محمد بقدرتہ، بیدہ کہا، جس کے ہاتھ میں میری جان پیغمبر کائنات نے فرمایا۔ کہیں پر بھی اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ یہ فرق واضح کرنا ہے میں نے آپ کو۔ اللہ کیا کہتا ہے سورہ الروم میں اندر، حمزہ یار وہ کدھر ہے ہمارا، یہ وہ صفحے بچھاؤ، لوگ نیچے بیٹھے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ ہاتھ۔ یار ذرا غور کرنا، مولویوں کے گریبان میں ہاتھ ہے، آج کا جمعہ پچھلا جمعہ، اور ان مولویوں کے ہاتھ میں خاص طور پہ جو آپ کو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ خود نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ ہم گمراہی سے نکالیں گے، ساتھ ان کا بھی عقیدہ پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی، اللہ نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا۔ آپ کو آنکھیں دیں چنی منی، ہاتھ دیے 6 انچ کے، پاؤں دیے 9 نمبر چپل ہے یا 10 نمبر ہے، بس اس سے زیادہ بڑی کوئی نہیں پہنتا۔ ایسے ہی ہے۔ تو 1 سیکنڈ کے لیے یہ تصور کریں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے داؤد اور سلیمان کو، سمجھ آئیے، پیغمبر تھے نا داؤد علیہ السلام، حضرت آدم کے بعد نبی بنے، ایسا ہی ہے۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ آقا کی خصوصیات سے ہوتا، ایسا ہی ہے۔ یا پیر بنتے ہیں نا خلیفہ مجاز، غیر مجاز۔ اچھا مجاز تو ہوتا ہے، غیر مجاز خلیفہ آج تک نہیں دیکھا۔ غیر مجاز خلیفہ کون سا ہوتا ہے؟ جعلی خلیفہ، جیسے جعلی ووٹ،
جیسے جعلی فارم 47، ایسے خلیفہ غیر مجاز جعلی خلیفہ، اور خلیفہ مجاز جس کو جائزہ دیا گیا ہو، سائن سرٹیفکیٹ دیا گیا ہو، فارم 45 خلیفہ۔ یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، اللہ جزائے خیر دے عمران خان کو، اس کی پارٹی کو، اس نے ہمیں سمجھا دیا فارم 45 47 کا چکر۔ تو ہر چیز میں فارم 47 اور فارم 45 ہے، خلیفے میں بھی فارم 45 ہے، فارم 47 ہے۔ اگر خلیفہ مجاز ہے تو اس کے پاس فارم 45 ہے۔ اور انسان لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ اللہ کا فارم 45 کا خلیفہ ہے زمین پر۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، فارم 45 جینون خلیفہ ہے خدا کا زمین پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کی آنکھیں ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں خدا کے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ سوچیں گے یار میرا ہاتھ چینج کا خدا کا کچھ 6 فٹ کا ہو، معاذ اللہ، ایسی سوچ آتی ہے نا دل میں۔ یہی میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں اس خطبہ جمعہ کے، کہ یہ عقیدہ میں پھاڑوں گا آج انشاءاللہ۔ تو خلیفہ ہے زمین پر خدا کا، خدا نے اپنی فطرت میں تجھے زمین پہ بھیجا، لیکن خدا کیسا ہے جو تو ایسا ہے؟ غور کرو ذرا، تدبر۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا تدبر کرو تدبر کرو، ہم ریسرچ کرتے، تدبر مینس ریسرچ۔ جیسے یہ ہمارے وہ کہتے ہیں FIA والے کہتے ہیں انکوائری، اور پولیس والے کہتے ہیں انویسٹیگیشن، تفتیش۔ اوے مسلمانوں، تم تو انکوائریاں کرنے والے تھے، نہیں انویسٹیگیٹڈ تھے تم لوگ۔ تم نے انویسٹیگیشن ہی چھوڑ دی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ پیغمبر نے 24 سال لگائے، 24 سال میں قرآن اترا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرے بیٹے نے 8 مہینے میں حفظ کر لیا، بڑا تیر مارا۔ خدا نے اپنے پیغمبر کو 23 سال میں دیا، تو 23 مہینے تو لگا، 24 مہینے تو لگا۔ ان سے زیادہ ذہین تو تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن اترا ہے وہاں جتنا اترا، جب تک عمل نہیں ہوا آگے نہیں اترا۔ اور ہم نے حفظ بھی کر لیا، زندگی 70 سال تک مچالی، عمل نہیں کیا۔ اور عمل کیوں نہیں کیا؟ اسلام کا بیڑا غرق وہاں سے ہوا جہاں سے ہم نے امام بنا کے ان کو پیشوا بنا دیا، ان کو شریعت بنانے والا قرار دے دیا، اور پھر ان کے پیچھے فرقے گھڑ لیے۔ فرقوں کے بعد امت ایک نہیں ہوئی، بکھر گئی، اور ایسی بکھری ہے قیامت تک، جب تک یہ اپنے ائمہ کو چھوڑ کر، فقہا کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث میں نہیں آئے گی، بکھری پڑی رہے گی۔ اور پھر قرآن کے مطابق کل قیامت میں سوال ہوگا۔ پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے، میں تو امام ابو حنیفہ نو مندا تھا، انہوں نے کہا پچھے ہو جا، میں امام مالک نو مندا، دفع ہو جا، میں امام احمد بن حنبل نو مندا، دفع ہو جا۔ یہ حشر میں فرشتے کہیں گے تمہارے پاس جو خدا نے امام بھیجا اس میں کیا کوتاہی تھی جو تو اپنا کٹ لیا۔ اچھا مزے کی بات، آپ کو ایک بڑی لذیذ بات ہے حاجی صاحب، 4 اماموں کو کہتے ہیں مانو، کہتے ہیں نا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ ہم تو گزار رہے ہیں بھائی، وہ حاجی صاحب بھی گزار رہے ہیں، یہ بھی گزار رہے ہیں، یہ بھی گزار رہے ہیں۔ ہم نہیں مانتے 4 اماموں کو، ہم ایک عالم مانتے ہیں ان کو، 4 کتابیں لکھ لی، ایسے ہی 8 لکھ لی ہوں گی، جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو کوئی بھی نہیں لکھی، ان کے اپنے ماننے والے کا تو کوئی بھی نہیں لکھی، بعد میں لکھی امام ابو یوسف نے لکھی، امام محمد نے لکھی موطا امام ابو یوسف، موطا امام محمد، امام مالک نے ایک کتاب لکھی، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد لکھی، ایسے ہی ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں، 4 اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا لازم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا مطلب، اور ٹلی بند کر یار، 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ یہ لکھنؤ کے، کہاں کے تھے؟ کوفہ۔ امام مالک کہاں کے تھے؟ مدینہ۔ امام احمد بن حنبل بھی عربی، امام شافعی بھی عربی، ایسے ہی ہے۔ تو علی کی عربی کیوں نہیں سمجھ آتی، امام احمد کی کیوں سمجھ آتی تجھے؟
بھٹی صاحب کھوپڑیاں کھیل ہو گئی ہیں پاکستانی مولویوں دی. میں نے کہا نا ان کا عقیدہ انشاءاللہ پھاڑیں گے. چاروں امام عرب سے ہیں, کوئی ایک امام بھی کسی فرقے کا عجمی نہیں ہے. تو جن عربوں کو تم نے امام مانا ہے اسے 2 قدم آگے جاؤ, وہ بھی عربی ہے, علی بھی عربی کوفے کے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں تھے نا, ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پہ. تو علی کی عربی کیوں نہیں سمجھ آتی, امام ابو حنیفہ کی کیوں سمجھ آتی ہے, امام علی کی کیوں نہیں سمجھ آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام علی کی اگر عربی پہ عمل کر لو تو جنت پکی, آل بیت میں سے, داماد رسول, ہائے ہائے, جن کو جنت کا پروانہ ملا, 10 مبشرہ میں سے, جن 10 کو جنت نبی نے زندگی میں لکھ دی کہ آپ کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا. امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عربی کیوں سمجھ نہیں آتی, اسی شہر کے امام ابو حنیفہ جو غیر صحابی ہے ان کی کیوں سمجھ آتی ہے؟ یہ بغض نہیں ہے تیرا علی سے, یہ دشمنی نہیں ہے تیری علی سے, یہ عداوت نہیں ہے تیری علی سے. اور سوچئے گا ذرا, یہی گلاں سدھیاں نے جڑا عقیدے نو پھاڑ کے رکھ دندیاں نے, جہالت دا جنازہ کٹ دندیاں نے. ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں بخشش کا پروانہ لے کر دیں گے جب وہاں علی کھڑے ہوں گے اور علی رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ یا اللہ میں بھی اسی شہر میں اسی عربی کو جانتا تھا جس کو ابو حنیفہ جانتے ہیں. یہ ابو حنیفہ صبح سے شام تک لگاتے تھے, میں کہ بگاڑیا ہے, میں تو ساری زندگی نبی نال گزاری. نہیں سمجھتے؟ یہ سمجھنے کے لیے پہلے دل کو اس طرح دھونا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو فرشتوں نے دھویا تھا. دماغ کو پاک کرنا ہے تعصب سے, نفرت سے, تب جا کے عقیدہ سمجھ آئے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے, گویا تو اللہ کا نائب ہے اور خلیفہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے تم سے پہلے داؤد اور سلیمان کو زمین پہ خلیفہ بنایا تھا. اور خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلف, پیچھے آنے والا. ایسے ہی ہے نا خلیفہ مجاز, فام 45 خلیفہ, دوسرا نہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح تو دیکھتا ہے ایسے ہی رب دیکھتا ہے. جیسے تیرا ہاتھ ہے تو خلیفہ ہے نا, خلیفہ اسی جنس سے ہوتا ہے. غور کرنا ذرا, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. یہاں پہ کئی وہابی بھی تڑک جاتے ہیں, بڑا مسئلہ بن گیا. لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تو میرا خلیفہ ہے, میری فطرت پہ ایک چھوٹی نشانی ہے زمین پر, مگر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, لیکن میری طرح تیری کوئی چیز نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی کاپی ہے, جسے کہتے ہیں ٹرو کاپی, فرسٹ کاپی. انسان اللہ کی فرسٹ کاپی ہے, لیکن اللہ کتنا بڑا ہے یہ اللہ کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستواء معلوم, اللہ عرش پر ہے یہ ہمیں معلوم ہے. والکیف مجہول, اللہ کیسے ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعۃ, اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اسی لیے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے میں نے یہ سوال تو کر لیا, کسی سنی مولوی سے کرتا مجھے پھڑکا دیتے یا کافر قرار دے دیتے, کیونکہ شریعت کا علم نہیں ہوتا. اللہ کے بارے پوچھے تو مار دیتا, تینوں تو تک کافر ہو گیا ہے. وہ پوچھے گا تو علم آئے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں سوال کرو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو جو سوال تو ہی گستاخی کا فتویٰ لگنا تھے, کن نے سوال کرنا ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے سوال کیا تو مولوی ڈنڈا کاٹ لے گا, بولے گا تو گستاخ, تو نے توہین کر دی رسول اللہ کی, تیرا قتل واجب ہو گیا. وہ دوبارہ سوال خاک کرے گا, اسی لیے تو دین سے دور ہو گئے ساری امت. پتہ ہی نہیں لوگوں کو, بس خلیفہ مجاز کے پیچھے چلتے ہیں, باقی خود بھی نہیں. سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ نے صرف ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے, ایک چیز پہ, کہ میں کیسا ہوں یہ سوال نہیں کرنا. بس یہ سوچ لینا کہ اللہ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں جس سے تو اتنا دیکھتا ہے تو اللہ کی آنکھ کتنی بڑی ہوگی, یہ سوال نہیں کرنا.
اللہ کا تجھے ہاتھ دیا، تو اللہ کا خلیفہ ہے، اتنا سا ہاتھ ہے تیرا، تو 1-5 کلو کا باٹ نہیں پکڑ سکتا، وہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے یہ سوال نہیں کرنا۔ اللہ کا پاؤں ہے، اللہ نے کہا نا میرا دایاں پاؤں جنت پہ ہے، بایاں جہنم پہ ہے، قیامت آئے گی لپیٹ دوں گا۔ وہ پاؤں کتنا بڑا ہوگا، لیکن ہے پاؤں، کیونکہ میں خلیفہ ہوں خدا کا زمین پہ، تو خلیفہ ہے خدا کا زمین پہ۔ لیکن آگے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اب آپ کہیں گے نا یار ہم خلیفے ہیں خدا کے تو سانو جہنم چ سٹ دینا، اسی خلیفے ہیں خدا دے تو خدا نے عذاب بھیجا، ایسے ہی ہے نا، قومیں غرق کر دیں، فنا کر دیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اگر میری عبادت کرو گے تو زمین پہ میرے خلیفے ہوں، مجھے خدا یکتا مانو گے تو زمین پہ میرے خلیفے ہو، ورنہ ومن کفر، اگر انکار کرو گے میری عبادت کا، میری یکتائی کا، تو پھر تم کافر ہو، پھر تمہیں اللہ پکڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگلی قسم میں یہ اعلان کرتا ہوں، پچھلے جمعہ کا ایک بڑا خوفناک اعلان میرے پاس ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں، اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر ہم، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، اللہ کی آنکھ ہے ہماری آنکھ کی طرح نہیں، اللہ کے کان ہیں ہمارے کانوں کی طرح نہیں، اللہ کا پاؤں ہے ہمارے پاؤں کی طرح نہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے۔ بس اس کا علم اللہ نے زمین پر کسی کو نہیں دیا، اتنا سا دیا ہے کہ تو میرا خلیفہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ جو کہتے ہیں نا میں تو کمینہ ہوں، میں تو جاہل ہوں، انسان بنا کروں، تو اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، تو سیدھے راستے پہ آ جائے گا، تجھے اللہ زمین کا بادشاہ بنا دے گا، داؤد کی طرح، سلیمان کی طرح، چرند پرند بھی اور حشرات الارض بھی تیرے تابع۔ یعبدوننی، میری عبادت کرنا، تو پھر حاکم ارض بن جائے گا، اللہ کا نائب زمین پر تو بن جائے گا۔ حرکتیں سیدھیاں کرو گے تو صرف ایک کام کرو گے، اللہ کو ایک مانو گے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، اللہ کے دوسرے خلیفوں پہ یعنی زمین پہ بندوں پہ ظلم نہیں کرو گے، تو تم بادشاہ ہو زمین کے۔ اچھا اب کیا ہے، اب ایک نقطہ اور میں آپ کو بتا دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ہم بھی زمین پر رحم کریں اللہ بھی رحم کرتا ہے، یعنی ہماری ایک مثل۔ لیکن اب اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا رحم کرنا قدیم ہے، ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہے، لیکن جو بندہ رحم کرتا ہے وہ حادث ہے، وہ کسی عوض میں کرتا ہے، کسی غرض سے کرتا ہے، کسی اجرت میں کرتا ہے، کسی احسان کے بدلے میں کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندوں کا رحم محدود ہے، اللہ کا رحم لامحدود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، اللہ سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، ایسے ہی ہے نا، سنتے ہیں نا ہم، اللہ بھی سنتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی سماعت قدیم ہے، ہمیشہ والی ہے، کیسی ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کو علم ہے، ہمیں نہیں علم اس چیز کا کہ اللہ کی سماعت کیسے ہے۔ اللہ سماعت کرتا ہے، سنتا ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، مگر بندوں کی سماعت حادث ہے، ادھر سے زور سے تھپڑ لگے تو سننا بند ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ کان کا پردہ پھٹ جائے
سننا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی سماعت ایسی نہیں ہے، حادث نہیں ہے، لیکن ہے سماعت۔ بات سمجھ آ گئی آج آپ کو؟ میرے خیال لیٹ بھی آئے آج۔ میں فتوے نہیں لگاتا ہوں، میرے سے یقین کرو خدا کا انکار کرنے والا بھی سامنے آ جائے کبھی فتویٰ نہیں لگاؤں گا یہ توہین کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا پہلے سوال کرو پھر جواب دو۔ اگر اگلا کہہ دے میں سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، اگر سمجھا نہیں تو فتویٰ تو ختم۔ جب تک سمجھے گا نہیں تو فتویٰ عمل ہی نہیں کرے گا۔ یہ مولویوں کو آپ کیوں نہیں بتاتے کہ بغیر سمجھائے جب تک اگلے کی تشفی نہیں ہو جائے کہ مجھے بات سمجھ آ گئی، فتویٰ دینا حرام ہے۔ جیسے طلاق کے معاملے میں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 3 طلاق ہوگی، چل اجڑ جا، پکڑ لیا سپریم کورٹ نے۔ آپ کو پتہ ہے نا سپریم کورٹ نے قانون بنا دیا ہے، آرڈر کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ سندھ کا آرڈر تو پہلے سے ہے، ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہے جسٹس شفیع محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دوست تھے اور ہماری جماعت سے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ حلالہ حرام ہے، موجود ہے۔ 2 کیس میرے پاس آئے حلالے کے، میں نے وہ فتوے کی کاپی ان کو دلوائی، میں نے کہا جاؤ حلالہ بغیرتی ہے۔ اور الحمدللہ ابھی سپریم کورٹ کی جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ حلالہ سینٹر بند کرو، یہ عورت کا وقار اور عزت مجروح کرتا ہے۔ طلاق بندے نے دیتی ہے، حلالہ عورت دا کر دے، وہ شرم نہیں آتی؟ غلطی تیری ہے، گناہ کسی کی، سزا کسی کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کی سماعت قدیم ہے، بندے کی سماعت حادث ہے۔ اللہ کا رحم قدیم ہے، بندے کا رحم عوض میں ہے، اجرت میں ہے، بدلے میں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس لیے سماعتیں ہیں مگر بندے کو محدود دی ہیں، لمیٹڈ، اور اللہ کے پاس ان لمیٹڈ ہیں۔